نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذكر الحكيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حياتي ومماتي مباركة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جو مہینہ اردو کے اعتبار سے شروع ہوا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول اس کے معنی ہوتے ہیں پہلی بہار، فصل بہار، یعنی جو پھلوں کے پکنے کا، پھولوں کے کھلنے کا اور موسم جو خوشگوار ہوتا ہے، اس کے معنی میں یہ ربیع الاول کو استعمال کیا جاتا ہے. ربیع کے معنی اصل ہوتے ہیں خوشگوار کے. یاد رکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کس جگہ پر؟ مکہ مکرمہ میں. آپ کے والد کا نام؟ عبداللہ. کیا تھا؟ آپ کی امی کا نام؟ آمینہ. اصل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا. اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ نہ یہ زمین بناتے، نہ یہ آسمان بناتے، نہ چاند بناتے، نہ سورج بناتے. یہ جتنی بھی چیزیں کائنات کی وجود میں آئی، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے. اور آپ کے صدقے توفیل میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، سجایا، چاند سورج کے اندر روشنی عطا فرمائی. اگر آپ کو دنیا میں لانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کائنات کو نہ بناتے. نہ حضور جب نہیں آتے تو یہ کائنات نہیں بنتی، اور یہ کائنات جب نہیں بنتی تو ہم پیدا نہیں ہوتے. لیکن حضور کو اس دنیا میں لانا مقصود تھا. اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا، چمکایا، آگے بڑھایا، اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اور آپ کے بعد ایک وقت گزرا کافی لمبا جب جا کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. آپ سے پہلے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے. اس روح زمین پر سب سے پہلا کوئی انسان آیا تو وہ کون تھا؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم. جب ان کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گارے سے پیدا فرمایا، اور جب ان کے خمیر کے اندر اللہ رب العزت نے روح کو پھونکا، ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش معلیٰ پر ایک جملہ دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ، میرے خالق، میرے مالک، میرے آقا، میں سمجھ تو گیا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن یہ محمد رسول اللہ کیا یہ نہیں سمجھا. محمد رسول اللہ کیا ہے یہ میں نہیں سمجھا. اللہ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتایا کہ نبوت میں وہ آئیں گے تو سب سے آخر میں، نبوت اور رسالت میں آئیں گے تو سب سے آخر میں، اور ہم نے ان کی نبوت کو پہلے ہی متعین کر دیا. اور جب بھی کوئی یہ محمد رسول اللہ کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرے گا، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی لو لگائے گا، تمنائیں کرے گا، ہم اس کی دعاؤں کو پورا کریں گے، اس کی تمناؤں میں اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. اور اس نام کے ساتھ جب تک دنیا میں رہے گا بلکہ آخرت تک یہ نام اس کے ساتھ رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت تھی اپنی اولاد کو کہ جب بھی اگر کوئی ایسا کام ہو جو تم سے نہیں ہو سکتا، تمہاری ایسی دعائیں ہو جو قبول نہیں ہو رہی ہو، تو محمد عربی کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کرنا، وہ دعائیں تمہاری قبول ہو جائے گی. حضرت آدم کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ انسانیت
زمین پر بستی گئی اور پھیلتی چلی گئی اور آخر کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ کون ہیں؟ آخری نبی۔ آپ کون؟ آخری رسول۔ آپ کی نبوت سے پہلے جتنے تمام انبیاء گزرے ہیں تمام کی نبوت کو ختم کر دیا گیا، تمام کی رسالت کو ختم کر دیا گیا، تمام کے قوانین کو، تمام کی کتابوں کو روک دیا گیا کہ اب جو شریعت چلے گی، جو قانون چلے گا وہ محمد عربی کا چلے گا۔ آپ سے پہلے داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، موسیٰ علیہ السلام